رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ کہ مجلس کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں، یعنی ان کی حفاظت کرنا انسان کے لیے فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ یعنی جب کسی لوگوں کی جب کوئی حلقہ بنا ہوتا ہے، جب کوئی مجلس ہوتی ہے، جب کوئی کمپنی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سیکریٹ کی ہوتی ہیں، جو راز کی ہوتی ہیں، جو بات کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کی بات کو لیک نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، لیکن اگر اسے کوئی شخص اس صحبت میں بیٹھنے والا بیان کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی ایسی باتیں ہیں جنہیں لیک کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی اسے اگر آپ لیک نہیں کریں گے، اسے لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ وہ کون سی ہیں کہ اگر کسی کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے مجلس کے اندر، ناجائز قتل کی، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو لیک کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بچ سکے قتل ہونے سے۔ دوسرا، کسی کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، کسی کی ڈسگریس کی جا رہی ہو، کسی کو ڈسگریس کیا جا رہا ہو، کسی کی بے عزتی، کسی کے اوپر تہمت لگانے کا پلاننگ کی جا رہی ہو تو اس کو بھی آپ لیک کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کا مال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کا مال کھانے کے لیے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہو تو اسے بھی آپ جو ہے نا اس تک پہنچائیں گے تاکہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ ان 3 چیزوں کے اندر، یعنی جس چیز کے اندر فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو اسے آپ لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا پرسنل کوئی معاملہ ہو، کسی کا کوئی پرسنل میٹر ہو، اسے آپ لیک نہیں کر سکتے، اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی، یہ آپ کے کریکٹر لیس ہونے کی نشانی ہوگی، کیونکہ جتنے بھی آپ تاریخ کے اندر دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں کو نقصان ہوا ہے نا، یہ اسی سازش کی وجہ سے ہوا ہے، یہ باتیں، مجلس کی باتیں، یہ امانتیں اپنے پاس نہ رکھنے کی وجہ سے، راز نہ رکھنے کی وجہ سے ہوئے۔ مسلمان جب بھی ہارا ہے اپنوں سے ہی ہارا ہے، یعنی جب بھی اسے کسی مسلمان حکمران کو شکست ہوئی ہے تو اپنے اس کے اندر ضرور ٹریٹر شامل تھے، وہ غدار شامل تھے۔ میر جعفر میر صادق کو دیکھ لیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ایک مجاہد کی میں پڑھ رہا تھا، عالم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جتنا نقصان ہمارے اپنے دوستوں نے دیا اتنا ہمیں دشمن نے بھی نہیں دیا۔ یعنی جب ہم کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر کوئی بات کرتے تھے، کوئی پلاننگ کرتے تھے، تو ہم جب باہر نکلتے تھے دوسرے دن ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ بات تو انگریزوں تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی کمرے کے اندر بیٹھنے والے لوگ ان کی بات کو لیک کر دیا کرتے تھے، وہ راز نہیں رکھتے تھے۔ تو رازدان اسے بنائیں جو راز رکھ سکے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اپنا راز بنایا ہوا تھا، وہ ان کے راز رکھا کرتے تھے، وہ کسی کو راز نہیں بتاتے تھے۔ تو یہ ایسا راز ہونا چاہیے کہ جو کسی کو راز نہ بتائے، لیکن ایسا بندہ جو راز نہ رکھ سکے اور آپ اسے راز بتا رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں پر خود کلاڑا مار رہے ہیں۔